ہاں، میری بیٹی کی نا سوتیلی ماں کو بہت جلتی ہے شادی کی۔ سب کے کمنٹس آئے ہیں کہ آپ اپنی بیٹی کا رشتہ بھی نہ کریں، تو میں تو رشتہ نہیں کر رہی۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیا حال ہے جی؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب انشاءاللہ خیر و عافیت سے ٹھیک ٹھاک اپنے گھروں میں خوشیاں منا رہے ہوں گے اپنے بچوں کے ساتھ، اور اللہ پاک سے دعا ہے کہ آپ کو اللہ پاک خوش باش اور ہنستا مسکراتا رکھے۔ اور یہ ہے جی کل کی ویڈیو۔ کل دوپہر کو کریلے اور گوشت بنایا تھا، یہ بس تھوڑے سے کریلے منگائے تھے، کوئی کھاتا تو نہیں ہے، ہسبینڈ کے بچے نہیں کھاتے، ان کی وائف کھاتی ہے اور میں اور ہسبینڈ بس۔ تو یہ بنایا تھا، بہت گرمی تھی، میں نے ہسبینڈ کو کہا کہ دن کو میں ہانڈی نہیں بناؤں گی، بہت گرمی اوپر ہوتی ہے، سیدھا سارا کچن میں جاتی ہے وہ دھوپ۔ اچھا، آپ لوگوں سے میں نے یہ بات کرنی تھی، مجھے سب نے کمنٹس کیا کہ آپ کی بیٹی کی عمر ابھی 16 سال ہے، ظاہر ہے ابھی جنوری میں 16 سال کی ہوئی ہے، تو آپ اتنی جلدی اس کی شادی نہ کریں۔ تو سسٹر میرے حق میں، میرے ہاتھ میں فی الحال کچھ بھی نہیں ہے، میں سمجھتی تھی ہے لیکن نہیں ہے، کیونکہ وہ وہاں پہ رہ رہی ہے، وہاں پہ پڑھ رہی ہے، کھا پی رہی ہے، روز بروز اس کے نوے نوے رشتے وہ عورت لا رہی ہے، اس کی جو سوتیلی ماں ہے آگے سے اس کی ماں لا رہی ہے، مطلب جو سوتیلی نانی سمجھ لے میرے بچوں کی، ان کے باپ کی ساس روز روز لا رہی ہے۔ اللہ جانے اس کے باپ کے کان میں کیا کہتی ہے کہ اس کو شادی کی جلدی ہے، اور اوپر سے پھر جو میری بھابھی کی بھتیجی کی شادی ہوئی ہے وہ اس طرح نا، میں نے پہلے بتایا میری جو بھابھی ہے نا، میری خالہ کی بیٹی، وہ میرے پہلے شوہر کے چچا کی بیٹی ہے، اس طرح جو میری خالہ کے بیٹے نے اپنی بیٹی کی ابھی شادی کی ہے جب میں گئی تھی، تو ابھی اس کو بھی زیادہ جلدی ہو گیا کہ اس کی 16 سال کی ایج میں ہو گیا، تو ہماری بیٹی کی بھی 1-2 سال تک ہو جائے، مطلب 18 سال کی ایج تک۔ تو ابھی بھی آج بھی میری بھابھی نے، جو کہ میرے شوہر کی پہلے شوہر کی چچا کی بیٹی ہے، اس نے مجھے کال کی، میں نے ابھی آنکھ کھولی ہے تو اس کے میسیج اور کال آ رہے تھے، اور وہ ٹھیک کہہ رہی تھی کیونکہ اس نے رشتے کروائے ہیں اپنی بھتیجیوں کے بھی، ماشاءاللہ بہت بہت اچھی جگہ رشتے کرائے ہیں، بہت عزت دار گھرانوں میں، اور آج وہ خوش بھی ہیں ماشاءاللہ سے۔ تو مجھے اپنی بھابھی پہ بہت اعتبار ہے، آنکھیں بند کر کے اعتبار ہے، وہی بھابھی جس کے گھر میں جا کے رہتی ہوں نا، وہ والی۔ تو باقی ساری بھابھیوں پہ ہے، لیکن وہ یہ ہے کہ نا کہ وہ رشتوں کا کام بھی کرتی ہے۔ تو اس نے مجھے کہا ہے کہ تم میرے کہنے پہ ایک دفعہ چلو ان کے گھر۔ اس طرح لڑکا سعودیہ میں جاب کرتا ہے، بزنس کرتا ہے اور اتنا کماتا ہے۔ میں نے کہا مجھے پیسوں کی کوئی لالچ نہیں ہے، کسی چیز کی، کسی سونے کی، کسی زیور کی، کسی چیز کی کوئی لالچ نہیں ہے، بس میں نے رات کو بھی اللہ پاک سے دعا کی، اس لڑکے کی تصویر میرے تک پہنچی ہے، میں نے منگوائی ہے، لیکن مجھے وہ پسند نہیں آیا، وہ لڑکا کم انکل زیادہ لگ رہا تھا، مطلب ہیلدی ہے نا تو وہ بڑا بڑا لگ رہا ہے۔ لیکن پھر اس نے بتایا ہے، اس نے اور تصویریں بھی مجھے بھیجی ہیں بھابھی نے، اور بھی ویڈیوز بھی بھیجی ہیں، تو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتی، مجبور ہوں۔ ہاں، جس دن ان کی شادی پکی ہوگی، نکاح ہو گیا، رشتہ ہو گیا، تو ضرور شیئر کروں گی، کیونکہ میں اس لڑکے کی نہ ہونے والی ساس ہوں، کہیں چھوٹی سی ساس، ویسے حیران ہوتی ہوں کہ میں بھی ساس بن جاؤں گی۔ ہوتا ہے 36-37 سال ایج میں لوگ بن جاتے ہیں، نانی بھی بن جاتے ہیں، دادی بھی۔ تو خیر وہ جو ہے وہ باہر ہوتا ہے، تو کہیں نہ کہیں یہ کہ دنیا گول ہے، یوٹیوب کی ویڈیوز تک پہنچ گئی تو مسئلہ بن جائے گا، اس لیے میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتی۔ اور ہاں، آپ لوگوں مشوروں پر تھوڑا بہت جہاں تک ہو سکا عمل کر سکتی ہوں۔ اب میں نے یہ طے کیا، اپنے اس ہسبینڈ کو تو نہیں بتایا، میں نے کہا کل میں نے وہاں جانا ہے، مجھے کام ہے۔ اگر میں یہ کہوں گی کہ بیٹی کے سسرال جانا ہے، دیکھنے جانا ہے، وہ لوگ آئے تھے اور میری بیٹی کو پسند کر کے چلے گئے ہیں، بہت ہی زیادہ پسند آئی، اور میری بیٹیاں ماشاءاللہ سب کی بچیاں پیاری ہوتی ہیں، میری بیٹیاں ہیں بھی خوبصورت۔ پیارا اور خوبصورت میں فرق ہوتا ہے، پیارے ہم سب ہوتے ہیں، خوبصورت وہ ہوتا ہے جس کے چہرے کو بار بار دیکھنے کو دل کرتا ہے۔ اچھا، یہ میرا پورا ایمان ہے اس بات پہ، جب بھی کوئی مجھ سے پوچھتا ہے نا، میں کہتی ہوں کہ پیارا وہ ہوتا ہے جو ہم سب ہیں، سب کو اللہ پاک نے پیارا بنایا ماشاءاللہ، اور خوبصورت وہ ہوتا ہے جس کے چہرے کو دیکھنے کو دل کرتا ہے، بار بار بندے کا دل کرتا ہے کہ اس کا چہرہ دیکھے۔ کوئی ایسے چہرے ہوتے ہیں نا، جیسے کہ ڈراموں میں ایک لڑکی آتی ہے دورِ شام، مجھے بہت ہی پسند ہے، پتہ نہیں آپ لوگوں کو پسند ہے یا نہیں، اس کا چہرہ ایسا ہے کہ اس کو دیکھنے کو دل بھی کرتا ہے بار بار۔ تو کوئی ایسے گول سے چہرے ہوتے ہیں، خوبصورت ہوتے ہیں، تو بندے کا دل کرتا ہے دیکھنے کو، تو مطلب آنکھیں ایسی ہوتی ہیں۔ تو پھر میری بیٹی بھی ماشاءاللہ ایسا، اس کا چہرہ خوبصورت ہے، لمبا قد ہے، اور چہرہ بھی ایسا ہے، آنکھیں بھی بڑی ہیں، دل کرتا ہے دیکھنے کو، تو خوبصورتی میں آتا ہے۔
تو میں نے کہا میری بیٹی کے ساتھ اس کی ساتھ کی کزنیں اس کی تو کزنیں نہیں ہے، مطلب اس سے بڑی ہیں جن کی شادیاں ہوئی ہیں، لیکن ان کے شوہر بہت پیارے پیارے ہیں. تو میں نے کہا میری بیٹی یہ تصویر دیکھے گی تو وہ تو کبھی نہیں مانے گی. لیکن پھر اور تصویریں آئی ہیں تو میرا دل تھوڑا سا مطمئن ہوا ہے. مجھے لگتا ہے اس کے باپ نے بات پکی کر دی، اسی لیے مجھے سمجھانے بجھانے کے لیے میری بھابھی نے مطلب آدھا دن لگا دیا کہ تم ایک دفعہ آؤ آؤ آؤ. ایک دفعہ جو ایسے اچھے رشتے بار بار نہیں ملتے، اکیلے گھر میں وہ رکھے گا. مطلب ان کا گاؤں، یہاں تک آپ بھی بات سنو گے تو پریشان حیران ہو جاؤ گے. میں نے تو ساری زندگی مطلب میری جو 2 پھوپھوں تھی نا، وہ گاؤں میں بہت ہی گہرے والے گاؤں میں، سرگودا گاؤں ہے، وہاں بھی آئی ہوئی تھی. تو وہ گائیں مجھیں شجیں یہ سب کچھ کر لیتی تھی. تو میں تو گائے اور مجھیں شجیں کو دیکھ کے ہی بچپن سے ہی رونا شروع کر دیتی ہوں. مجھے تو بہت ڈر لگتا ہے، اور ان کو سنبھالنا تو دور دراز کی بات ہے. اللہ پاک نے مجھ پہ ایسا بوجھ بھی کبھی نہیں ڈالا. میری پہلی شادی بھی ایسے ہی شہر میں ہوئی ہے، مطلب پڑھے لکھے لوگوں میں ہوئی تھی. اب دوسری بھی ایسے ہی لوگوں میں ہوئی ہے، گاؤں ٹائپ کے بھی نہیں ہوئی. تو میں نے سنا ہے کہ اس لڑکے کے گھر میں گائیں بھینسیں ہیں، اور اس کی والدہ ان کو سنبھالتی ہے، اور بہت بڑے زمینوں کے مالک ہیں یہ وہ. ادھر تک تو میں نے سنا تو میرا دل کیا میں فٹ فٹ نہ کر دوں. لیکن اگلی بات یہ تھی کہ اس لڑکے نے اپنا گھر جو ہے، وہ گاؤں والا گھر تھوڑا سا آگے ہے، تو اس لڑکے نے روڈ کے اوپر اپنی ڈبل سٹوری کوٹھی بنائی ہوئی ہے، اور اکیلا رکھے گا بیوی کو. ساس سسر علیحدہ رہیں گے، بہنیں شادی شدہ ہے، 2 ہی بھائی ہیں، ایک بھائی کی بیوی علیحدہ رہتی ہے. یہ جو بھی ہوگی اس کی بیوی، پتہ نہیں میری بیٹی ہوگی کہ نہیں، لیکن جو بھی اس کی بیوی ہوگی وہ علیحدہ رہے گی. اور دیکھو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ کتنی پرسنل بات اپنی آج شیئر کر دی ہے. اس کے باپ تک پہنچی تو وہ کہے گا ویڈیو میں ڈالتی رہی ہے. تو خیر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ جو ڈبل سٹوری گھر ہے، جو بھی اس کی مطلب آپ رشتہ اگر دیتے ہو تو اس کی بیوی کا ہوگا. میں نے کہا اس بچی کی ایج 16 سال ہے، اس کی کیا بیوی تو کیا میرے سے کچھ سنتے ہیں. مطلب کوئی میچور ہوتی ہے 25-26 کی تو پھر بھی بندہ کہتا ہے. تو پھر میں نے سوال اٹھایا، میں نے کہا بعد میں ایسے لوگ بدل جاتے ہیں. میرے ساتھ ہوا ہے، میں ڈرتی ہوں یار. یہ والا گھر دکھایا تھا میرے ہسبینڈ نے ہمیں، یہ جو نیچے والا پورشن ہے اتنا خوبصورت سیلنگ ہوئی تو یہ فانوس لگے ہوئے، بڑا بھائی چمک رہا ہے، گاڑی کھڑی ہے، اور کیا دیا ہے، ممٹی دی ہے مجھے. تو اپنی ممٹی کی طرف دیکھتی ہوں. اب یہاں پہ میں کپڑے دھو رہی ہوں، بہت زیادہ دھوپ ہے، شدید دھوپ ہے. صحن میں یہ کیمرہ میں آپ کو دکھا بھی رہی ہوں سامنے کر کے، یہ دیکھے. میں پھر سوچ رہی ہوں اپنی بیٹی کے بارے میں. یہ اپنی کمرہ دیکھتی ہوں نا، یہ ممٹی والا، تو پھر میں سوچتی ہوں کہ ٹھیک ہے میں جاؤں وہاں دیکھوں. میں ہاں کر دیتی ہوں، اس کی شادی وہاں ہی کر دیتے ہیں. کم از کم میری بیٹیوں کے نصیب تو اچھے ہوں گے نا. ممٹیوں میں تو نہیں رہنا پڑے گا نا کل کو، ایسے گھروں میں تو نہیں رہنا پڑے گا جہاں زبردستی گزارے کیے جائیں. تو یہ بھی دیکھ رہی ہوں کہ ساس بھی سر پہ نہیں ہے. ساسیں ہی زیادہ تنگ کرتی ہیں، زندگی عذاب کر دیتی ہیں. اپنا علیحدہ کھاتی پکاتی ہے، رہتی ہے. اللہ اس کی زندگی کرے، جو بھی عورت ہے مجھے نہیں پتہ، میں نے تو دیکھی تک نہیں ہے. تو خیر اب انشاءاللہ کل کا پلان ہے میرا وہاں جانے کا. آپ لوگ میرے ساتھ رہیے گا، کوشش کروں گی آپ لوگوں کو ویڈیو دکھاؤں راستے کی. اور آپ لوگوں نے میری بیٹی کے نصیب کے لیے بہت دعا کرنی ہے. اوے مجھے بڈھا نہ سمجھنے لگ جانا. اچھا تو خیر آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب بھی کرنا ہے تاکہ میں اس کمرے سے نکل کے ایک گھر بنا سکوں، لے سکوں. اور میری بھابھی نے مجھے یہ لالچ دیا کہ تمہاری بیٹی اس ڈبل سٹوری میں اکیلی رہے گی، میاں تو اس کا ویسے بھی سعودیہ میں ہوگا، تو تم جب چاہے وہاں رہ لینا جا کر 2 دن 3 دن اس کے گھر میں. تو میں ابھی سے وہ روایتی لوگوں کی طرح مائیں کب اچھی لگتی ہیں بیٹیوں کے گھروں میں بیٹھی ہوئی، لیکن کہہ رہی تھی کہ کوئی ٹوکنے والا تو نہیں ہوگا نا کہ تم کیوں آئی ہو یا کیوں بیٹھی ہو، اکیلے گھر کی مالک ہوگی. تو دل میں لالچ آ ہی جاتا. تھوڑا سا میرے بھی دل میں لالچ آ گیا کہ چلو میں اپنی بیٹی کے پاس تو رہ سکوں گی نا رات دن. چلو 1-2 دن، چل بچی بیمار ہوتی ہے بندہ رہ لیتا ہے، باقی کی باتیں ہیں.